ہم پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک یہاں پہ جب پچھلے منظر صاحب آئے ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے آ کے یہی کہا تھا کہ صاحب اگر کوئی دیکھے، میں نے تو آری والوں کو بھی کہا تھا جو ایوب ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور ٹنڈو جام میں جو لوگ ہیں اور سب اس کے بغیر کوئی ترقی ایگریکلچر میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایگریکلچر ریسرچ جو ہے وہ بہت اہم جز ہے ہماری اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ کا. اور یہ اب سب کو احساس ہو رہا ہے کہ سب ایگریکلچر ہی ایک ایسا ایریا ہے کہ جس سے کہ ہمیں امید ہے کہ ہماری اکنامک جو مشکلات ہیں وہ حل کر سے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ بھی آرمی بھی اب اتنی ایکٹیو ہوئی ہے اور اتنا اس میں امپورٹنس انہوں نے دی ہے جی کہ سب وہ خود اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. انوالومنٹ بھی ریسرچ کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ان کو بھی علم ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. میں تو تھوڑا سا بائسڈ ہوں، تو اس لیے ہمیشہ میں ایگریکلچر ریسرچرز کی حمایت کرتا ہوں اور ان کا اسپوکس پرسن ہوں. ایکچولی میں یہاں آ کے بہت پچھلی دفعہ بھی جب آیا تھا تو یہی باتیں میں نے اس وقت بھی کی تھی کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجیز اب آ رہی ہیں، یہ جینومکس کی میں نے خاص طور پہ کہا تھا اپنے ینگ سائنٹسٹ کو، ینگ ریسرچرز کو کہ صاحب اس میں آپ بہت دل جمعی سے کام کریں، اس میں بہت سکوپ ہے، بہت پوٹینشیل ہے. یہ ایک سٹیپ آگے ہے. ایک ہم کہہ رہے تھے کہ مولیکولر مارکر بیسڈ ریڈنگ، یہ کیونکہ آپ جن حضرات کو تھوڑا سا مولیکولر بایولوجی کا علم ہے ان کو اندازہ ہوگا. یہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے اب آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس سے آگے ہے، جیسے جینومکس. تو ہم یہ پچھلے آئی تھنک پچھلے سال کے سم ٹائم بیک یہ گندم کی جینومکس ساری جین سیکوینس کمپلیٹلی ہو گئی تو اس سے اندازہ ہوا کہ صاحب پلانٹ بریڈنگ کا جو سٹائل ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا اور وہی تبدیلی آپ کو اپنا چیئرمین صاحب نے ابھی آپ کو اپنے لیکچر میں بتائی ہے کہ کیسے اگر آپ کو مختلف ویرائٹیز کا جینوم سیکوینس کا اندازہ ہو، علم ہو، تو اسی کو بیس بنا کے ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم اس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی جینز ہیں. اور جو ہم اتنی پلانٹ بریڈنگ میں یہ ایفرٹ کرتے ہیں جی کہ صاحب ہم ڈھونڈیں کہ سالٹ ٹالرنٹ ویرائٹی کو ڈھونڈ کے اس سے کراس کریں یا ڈراؤٹ ٹالرنٹ یا انسیکٹ ٹالرنٹ ویرائٹی کو لے کے اسے وہی چیز آپ کو اس سیکوینس میں مل جائے گی. تو وہی اسی کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کام ہوا. اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ مثلاً آپ نے دیکھا کہ وہ فلڈ آیا، جب وہ گیا تو ان کی ویرائٹی بالکل تندرست رہی اور اسی نے فلڈ کو ٹالریٹ کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لیے یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہمیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ایسی ویرائٹی جو کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو ٹالریٹ کر پائیں اور اس میں یہ کامیاب ہو پائیں. اسی کلائمیٹ چینج حقیقت ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کلائمیٹ چینج کے ہوتے ہوئے اپنے ایگریکلچر کو اس کی اڈاپٹیشن یا میٹیگیشن کرنی بہت اہم ہے. تو اس لیے ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں جی کہ صاحب آپ کو اس آبجیکٹو سے، یہ آبجیکٹو اگر آپ کے سامنے ہو تو بہت سا کام ہو سکتا ہے. تو میں بہت یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو وہ اس سے ہمارے فارمرز کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اس فائدے میں ایک سسٹم ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے ریسرچرز کام کرتے ہیں، یہ
جو کام انہوں نے بتایا یہ بہت سالوں کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے وہ کام یہ ان کا کام ہے کمرشلائزیشن اور یہ بیچنا یہ ان کا کام نہیں ہے یہ میں یہ ہم بہت انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے چیز بنائی اور میں اس کو پھر عام کروں عام کرنے میں وہ چونکہ ہماری سکلز وہ نہیں ہے جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہیں تو اس لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ صاحب ہماری پروڈکٹس کس طرح عام کسانوں تک پہنچے تو اس میں ہماری سیڈ کمپنیز کا بہت اہم رول ہے اور سیڈ کمپنی ہو اس وقت میں نے آتے ہی FSCRD کا ان سے بریفنگ دی کہ بھی کیا ان کی پرابلم ہے سچویشن کیا ہے تو پتہ نہیں 1000 سے زیادہ سیڈ کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں اب وہ سیڈ کمپنیوں کا انالیسس کیا تو پتہ چلا اس میں سے تو اکثر ٹریڈرز ہیں جو سیڈ کمپنی رجسٹریشن کا ہم نے میتھڈولوجی اور اس کی کرائیٹیریا بنایا تھا اس میں سے 80% میٹ ہی نہیں کرتی کہ صاحب اس کے پاس پلان ریڈرز ہونے چاہیے ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہونا چاہیے R&D کی فیسلٹی ہونی چاہیے تب ایک سیڈ کمپنی بنتی ہے اگر وہ سیڈ کمپنی کا یہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو سیڈ کمپنی تو نہیں کہہ سکتا اور ہماری زراعت میں یہ بہت بڑا یہ